السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ القلم شروع کی ہوئی ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ القلم کی 11 آیاتیں یعنی یہاں تک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے آیت نمبر 12 کا آغاز کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القلم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناع للخیر۔ میم کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ اب نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ پھر ناک میں آواز گر جانے کے بعد نون کے بعد الف حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ میم پر بھی تشدید ہے، لیکن اس تشدید کا تعلق پچھلی والی میم سے ہے، یعنی جب ہم اس میم کو اس میم سے ملائیں گے پھر یہاں پر یہ تشدید پڑھیں گے۔ جب ہم نے یہاں وقف کر دیا پھر یہاں سے تشدید کا تعلق ختم ہو گیا۔ میں نے ہر ویڈیو میں بتلایا ہے تشدید کا تعلق اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب پہلے والے حرف سے تعلق ختم ہو جائے تو پھر تشدید کو ہم نہیں پڑھتے۔ تو یہاں ہم نے میم کو نون سے ملا دیا۔ پھر عین کو ہم لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے۔ پھر لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ پھر لام اور لام کو آپس میں ملائیں گے اس لیے کہ دوسرا لام ساکن ہے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، خا کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا بھی ساکن ہے۔ را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ معتدن۔ میم کو عین سے ملائیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے اور عین کو صاف کر کے نکالیں گے۔ تا اور دال میں فرق کر کے صاف کر کے پڑھنا ہے۔ دال پر تنوین ہے، تنوین کو صاف کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ اثیم۔ حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے، سا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے۔ پھر سا کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے۔ پھر سا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ سا کے بعد یا مدہ ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ عتل۔ عین کو صاف کر کے پڑھنا ہے، گلے سے نکالیں گے۔ تا کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے۔ پھر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ پھر لام کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے ساتھ چھوٹی سی میم آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ اصل میں تو ہم نے پڑھنا تھا عتلن، لام دو زیر لن، لیکن اقلاب کے قاعدے سے یعنی تنوین کے بعد جب با آ جائے پھر ہم تنوین کو میم سے بدل لیں گے۔ ابھی ہم پڑھیں گے عتلم، میم کو پڑھیں گے، چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، غننے کے ساتھ ہم نے اس میم کو پھر با سے ملانا ہے۔ بعد۔ با کو عین سے ملائیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے۔ ذالک زنیم۔ ذال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ زا کو تھوڑا سختی سے نکالیں گے، نون کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے۔ پھر نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ نون کے بعد یا حروف مدہ میں سے یا آ گئی۔ عتلم بعد ذلك زنیم۔ ان کان۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون میں اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ کاف کے بعد الف ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ذا مال۔
ذال کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ذال کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اسی طریقے سے میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے میم کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. لام کو واو کے ساتھ ملائیں گے غنہ کے ساتھ. مال وبنین. اذا تتلا تا سے ملائیں گے. دونوں تاؤ کو صاف کر کے نکالنا ہے. جب بھی دو حرف آ جائیں ان کو صاف کر کے واضح طور پر پڑھیں گے. لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے بعد نیچے یا لکھی گئی ہے لیکن یہ نہیں پڑھی جائے گی, رسم الخط کی وجہ سے لکھی گئی ہے. علیہ آیاتنا. حمزہ پر بھی کڑا زبر ہے اور یا پر بھی کڑا زبر ہے. دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تا کو باریک کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے. نون کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گئی لہٰذا نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. قال. قاف کے بعد لام ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. اساطیر الاولین. حمزہ کو صاف کر کے پڑھیں گے. سین کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گئی لہٰذا سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. طا کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ طا کے بعد حروف مدہ میں سے یا ہے لہٰذا طا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے. پھر را کو ہم لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے. اسی طریقے سے حمزہ کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کر کے پڑھیں گے. پھر لام کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے. پھر لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ لام کے بعد یا حروف مدہ میں سے آ گیا تو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين سنسمه. سین کو صاف کر کے سیٹی نکال کے پڑھیں گے. نون کو بالکل کھینچنا نہیں ہے. اسی طریقے سے سین میں یہاں بھی سیٹی نکالنا ہے. ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. علی الخرطوم. عین کو صاف کر کے پڑھنا ہے. پھر لام کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے. اکثر لوگ یا بچے اس بات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لام کے بعد یا بھی ہے. یہ میں نے ہر سبق میں بتلایا ہے. جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو لام کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ دوسرا لام ساکن ہے. خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے. پھر خا کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے. طا کو واو سے ملانا ہے اس لیے کہ واو بھی ساکن ہے اور طا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. سنسمه على الخرطوم. حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے. بلوناہم. لام کو واو سے ملانا ہے اس لیے کہ لام ساکن ہے. پھر نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے. کما بلونا اصحاب الجنہ. کاف کو صاف کر کے پڑھنا ہے. باریک کر کے پڑھیں گے. میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اسی طریقے سے لام کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے. نون کے بعد الف حروف مدہ میں سے ہے. ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا لیکن الف کے اوپر مد بھی ہے لہٰذا تین الف کی مقدار کھینچیں گے. اسی طریقے سے حمزہ کو صاد سے ملائیں گے اس لیے کہ صاد ساکن ہے. صاد کو موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے.
ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، با کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، اسی طریقے سے جیم کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا، حمزہ کو ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال ساکن ہے اور ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے، اسی طریقے سے اس حمزہ کو قاف سے ملائیں گے اس لیے کہ قاف ساکن ہے اور قاف پر ساکن ہونے کی وجہ سے قاف پر قلقلہ کیا جائے گا، سین کو صاف کر کے سیٹی نکال کر پڑھیں گے، میم کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا کو صاد سے ملائیں گے اس لیے کہ صاد ساکن ہے، صاد کو موٹا بھی کرنا ہے، صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے، را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، میم کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کیا جائے گا، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ مصبحین، میم کو صاد سے ملائیں گے اس لیے کہ صاد ساکن ہے، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے اور ہا کو یا سے ملا دیں گے۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، واو کو صاف کر کے پڑھنا ہے، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اسی طریقے سے یا کو سین سے ملائیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کرنی ہے، تا کو ثا سے ملانا ہے اس لیے کہ ثا ساکن ہے اور ثا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے، نون کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ نون کے بعد حروف مدہ میں سے واو آ گیا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ جتنے بھی میرے ریگولر دیکھنے والے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں یہ ضرور لکھ کر بتلائیں کہ آپ مجھے کون سے شہر یا کون سے ملک کے کون سے شہر سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔